نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن بیان کا چوتھا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے پہلے 3 پروگرامز میں عثمان گروپ، صدیق گروپ اور نور گروپ نے شرکت کی تھی، جن میں سے فائنل میں پہنچنے والا گروپ جو تھا وہ نور گروپ تھا۔ ہمارے آج کے چوتھے پروگرام میں جو گروپس 3 شامل ہوئے ہیں وہ اس وقت نئے ہیں۔ ہم ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے طاہر گروپ، رضی اللہ باجوہ، نعمان احمد، فاروق گروپ، ہبات الرحیم، نوید احمد ناصر، ناصر گروپ۔ محمد عتیق منگلہ، سجیل احمد۔ جی، تعارف مکمل ہوا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے آج کے پروگرام میں بھی جو گزشتہ پروگرام میں 3 راؤنڈ کروائے گئے ہیں، اس طرح 3 راؤنڈز ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں ہم ہر ایک ٹیم سے 2 سوالات پوچھیں گے، اور سوال اس طرح ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی منظوم کتاب در ثمین، اور اس طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوم کتاب کلام محمود، اور کلام طاہر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی منظوم کتاب، اور اس طرح چوتھی کتاب ہے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی در عدن۔ اس میں سے ہم جو معروف نظمیں ہیں ان میں سے پہلے شعر میں سے کوئی 2 لفظ یا 1 لفظ ان کے سامنے رکھیں گے، جس سے انہوں نے اس شعر کو مکمل بھی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے اور کس کتاب میں سے ہے، اور اس طرح آخر پر وہ ترنم پیش کریں گے، اور اس طرح یہ 4 جز بنتے ہیں، ہر جز کے 5 نمبر ہوں گے۔ دوسرے راؤنڈ میں ہر ایک ٹیم سے اسی طرح ہم 2 سوالات پوچھیں گے، اور ان 4 کتب میں سے معروف جو نظمیں ہیں ان میں سے کسی نظم کا پہلا مصرع جو ہے وہ پرچی میں سے ان کو نکال کے دیا جائے گا، جس میں سے انہوں نے شعر مکمل کرنے ہیں اور بتانا ہے کہ وہ شعر کس کتاب سے لیے گئے ہیں، کس کا کلام ہے، اور اس طرح ترنم پیش کریں گے۔ اور تیسرا اور آخری راؤنڈ جو ہے وہ ایک معلوماتی راؤنڈ ہے۔ اس راؤنڈ میں ہم ہر ایک ٹیم سے، ہر ایک گروپ سے 1 سوال پوچھیں گے، اور وہ سوال ایک قسم کی پہیلی ہوگا۔ کوئی بھی سیرت میں سے واقعہ یا کوئی شخصیت یا کوئی مقام، جگہ، ان میں سے ہنٹس جو ہیں وہ ہم ٹیموں کے سامنے رکھیں گے، جن ہنٹس کو ملا کر انہوں نے جواب جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ ہم اپنے پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طاہر گروپ ہے، رضی اللہ باجوہ، تیار ہیں جی؟ جی، پہلا سوال آپ سے پہلے راؤنڈ کا۔ ایک معروف نظم ہے اور اس کے پہلے شعر میں سے ایک لفظ ہے نونہالان۔ یہ آپ نے شعر مکمل کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، کس کتاب میں سے ہے، اور پھر آخر پر آپ نے اس کا ترنم پیش کرنا ہے۔ کلام محمود میں سے ہے، جی ٹھیک ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ جی درست ہے۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے۔ ہاں جی، اور ٹیمیں یا جو ہمارے دوسرے یہاں پہ اس پروگرام میں شامل ہونے والے اطفال موجود ہیں، ان میں سے کوئی اور اس کا ترنم پیش کر سکتا ہے اس کے علاوہ؟ جو ترنم رضی اللہ باجوہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس ترنم کے علاوہ بھی کسی کے پاس ترنم ہے؟ ہاں جی ہبا۔
نو نہالا نے جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ جی طاہر گروپ، آپ سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے۔ 3 الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حق کا خیال، حق کا خیال، ان چاروں کتب میں سے معروف نظم جس کا پہلا شعر اور اس میں سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں۔ ہاں جی یہ در سمین سے ہے جی درست ہے جی، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ جی درست ہے۔ 10 نمبر آپ کے ہو گئے ہیں۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے سو جی ابال۔ درست ہے جی۔ 15 نمبر اور 5 نمبر کا ترنم۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے سو ابال، دل میں آتا ہے میرے سو ابال۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں فاروق گروپ کی طرف۔ فاروق گروپ ہبت الرحیم اور نوید احمد ناصر۔ جی ہبت تیار ہیں جی؟ ایک معروف نظم ہے جس کے پہلے مصرے میں سے 2 الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الفاظ ہیں تیرا در۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی نظم ہے جی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظم، اور کلام محمود سے ہے۔ کلام محمود میں سے ہے۔ 10 نمبر آپ کے ہو گئے۔ یہ میں تیرا چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین و دل آراموں جہاں پاؤں کہاں، ایک معمولی سی اس میں غلطی ہے۔ آرام جہاں۔ جی ترنم پیش کریں۔ میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین و دل آرام جاؤں کہاں۔ دوسرے مصرے میں آپ نے غلطی کی ہے، اور دوسرے مصرے میں جو صحیح الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ چین دل آرام جہاں پاؤں کہاں، میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جہاں پاؤں کہاں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے 2 جز جو ہیں ان کے درست جواب دیے ہیں، کتاب بھی صحیح بتائی ہے اور یہ بھی درست بتایا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، لیکن چونکہ شعر میں بھی غلطی ہے اس لیے اس میں سے آپ کے میں 3 نمبر کاٹتا ہوں، 2 نمبر آپ کو دیتا ہوں، اور جو آپ نے ترنم پیش کیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ماڈریٹر صاحب پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی دوسرا آپ سے سوال ہے، راحت جاں، 2 الفاظ ہیں، راحت جاں کس کا کلام ہے، کس کتاب میں سے ہے، اور آپ نے شعر مکمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کا ترنم پیش کرنا ہے، اور ہر جز کے 5 نمبر ہیں اور 20 نمبر اس طرح بنتے ہیں۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی نظم ہے۔ جی مجھے افسوس ہے کہ یہ درسمین سے ہے۔ پہلا جز بھی غلط، پھر آپ نے غلطی کی ہے، آپ کا وقت گزر چکا ہے، آپ جواب نہیں دے پائے، مجھے افسوس ہے کہ جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ ہاں جی، اور دوسری جو ٹیمیں ہیں ان میں سے یا جو ہمارے پروگرام میں دوسرے اطفال شامل ہیں ان میں سے کوئی؟ یہ راحت جاں نور نظر تیرے حوالے، یا رب میرے گلشن کا شجر تیرے حوالے۔ جی درست ہے۔ ترنم پیش کر سکتے ہیں؟ جی یہ کس کتاب میں سے ہے؟ یہ نواب مبارکہ بیگم صاحب، حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے اور در عدل میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ترنم نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، میں ناظرین کی معلومات کے لیے یہ ان کو بتاتا چلوں کہ یہ 29 جنوری سن 1952 کو یہ نظم لکھی گئی تھی، اور عزیزہ امت النصیر سلمہ اللہ تعالیٰ
جو کہ سارا بیگم مرحومہ کے بطن سے تھی، ان کے رخستانے پر یہ کلام حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا گیا تھا۔ جی اب ہم چلتے ہیں اگلے گروپ کی طرف، جس کا نام ہے جی ناصر گروپ، محمد عتیق منگلہ اور حافظ سجیل احمد۔ جی حافظ صاحب تیار ہیں آپ؟ جی پہلا راؤنڈ ہے ناظرین، اور ہمارا تیسرا اور آخری گروپ ہے۔ جی آپ سے پہلا سوال، ایک لفظ ہے، اس سے آپ نے شعر مکمل کرنا ہے۔ ڈھلا، 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 ڈھل جانا، اس سے لفظ ہے ڈھلا۔ ایک معروف نظم ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا کلام، جی حضرت ٹھیک مرزا ہے۔ طاہر احمد، کلام طاہر میں سے۔ کلام طاہر میں سے شعر مکمل کریں۔ پہلے تعطل لفظ بتا دیں، پھر اس کے بعد ترنم۔ جی پہلے یہ- دو جز درست ہیں۔ یہ درد جو سسکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے۔ معمولی سی غلطی ہے پہلے مصرے میں، جو درد جو درد جو درد سسکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے۔ بالکل درست ہے۔ اسیرہ نے راہ مولا کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے نظم لکھی تھی اور بہت معروف ہوئی ہے، اور ایم ٹی اے پر کس نے پڑھی تھی یہ نظم؟ محمد عصمت اللہ صاحب نے پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ترنم پیش کریں۔ جی حافظ صاحب، جی آپ کے پاس وقت محدود ہے، 15 نمبر آپ نے حاصل کر لیے، ایک جز بقایا ہے، ترنم آپ نے پیش کرنا ہے۔ جی مجھے افسوس ہے، ترنم وقت گزر گیا ہے، ترنم آپ پیش نہیں کر سکے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری ٹیموں کی طرف، یا جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں دوسرے اطفال، ان کی طرف۔ ہاں جی، آپ میں سے کوئی پیش کر سکتا ہے؟ جی نوید۔ جو درد سسکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے، شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے۔ جی ناصر گروپ، پہلے سوال کے جواب میں آپ نے 3 جز درست جواب دیے ہیں، جن میں سے آپ کو 15 نمبر ملے ہیں اور 5 نمبر آپ کے کٹ گئے ہیں۔ اب آپ سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے، 2 الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ نے شعر مکمل کرنا ہے۔ ذات باری، ذات باری 2 الفاظ ہیں، ایک بہت مشہور نظم ہے، اور اگر آپ اس نظم تک نہ پہنچ سکے تو جب بعد میں آپ کو بتائی جائے گی تو یقیناً آپ کو افسوس ہوگا، کیونکہ بعض اوقات جس وقت سوال کیا جاتا ہے اس وقت ذہن میں اس کا جواب نہیں آتا، لیکن بعد میں آ جاتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کی یادداشت کا بھی ایک مقابلہ ہے۔ جی حافظ سجیل صاحب، ذات باری، آپ کے پاس وقت محدود تھا، وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ کو اس سوال کے کوئی نمبر نہیں ملیں گے۔ ہاں جی دوسری ٹیمیں یا جو ہمارے ساتھ شاملین ہیں، ہاں جی نعیم اللہ، ذات باری، شہاب، جی نعیم اللہ کو دیں جی مائک، یہ شعر مکمل کریں ذرا۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں۔ مدعائے حق تعالی، دال کی پیش نہیں ہے بلکہ دال کی زبر کے ساتھ ہے، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں۔ ہاں جی عتیق، ٹھیک ہے، آپ سب ذہن میں تھا یہ، اب افسوس ہو رہا ہے آپ کو۔ جی ترنم پیش کریں جی اس کا۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے
مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین یہ نظم حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر یورپ کے دوران سن 1924 میں لکھی تھی، اور 1991 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ قادیان تشریف لائے تو اس وقت اس نظم کو محمد داؤد ناصر صاحب نے پڑھا تھا، اور بہت معروف ہوئی تھی. یہ نظم موقع کی مناسبت کے ساتھ تھی، اور اس کا جواب جو ہے وہ درست نہیں دے سکے محمد عتیق منگلا اور حافظ سجیل صاحب. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کے سامنے رزلٹ رکھتے ہیں، پھر ہم دوسرے راؤنڈ کا آغاز کریں گے. اور رزلٹ کے لیے شہزاد کاشف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے اس پروگرام کے پہلے راؤنڈ میں طاہر گروپ نے حاصل کیے ہیں 36 نمبر، فاروق گروپ نے حاصل کیے ہیں 14 نمبر، اور ناصر گروپ نے حاصل کیے ہیں 15 نمبر. ناظرین اب ہم چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرے راؤنڈ میں بھی ہم نے دو پرچیاں جو ہیں وہ ہر ایک گروپ کو دینی ہیں، اور اس کے اوپر کسی معروف نظم میں سے ایک مصرع جو ہے وہ لکھا ہوگا، جس میں سے انہوں نے شعر مکمل کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے اور کس کتاب میں سے ہے، اور اس طرح ترنم پیش کریں گے. اور اس طرح اس کے بھی 4 جز بنتے ہیں، اور ہر جز کے 5 نمبر، تو اس طرح گویا ہر ایک سوال کے 20 نمبر ہوں گے. سب سے پہلے اب ہم آتے ہیں طاہر گروپ کی طرف. جی رضی اللہ پرچی کھولیں. جی کیا لکھا ہے جی؟ نام اس کا نسیم دعوت ہے. جی ٹھیک ہے، شعر مکمل کریں. نام اس کا نسیم دعوت ہے، آریوں کے لیے یہ رحمت ہے. آریوں کے لیے یہ رحمت ہے. بالکل درست ہے جی. یہ کس کا کلام ہے جی؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ حضرت الصلوۃ مسیح والسلام. موعود علیہ السلام کا کلام، اور درسمین در اسمین میں سے ہے. 15 نمبر آپ کو مل گئے ہیں. اب آپ نے ترنم پیش کرنا ہے. ترنم کے لیے میں آپ کو وقت دیتا ہوں، اور اس وقت تک میں بتا دوں کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف ہے نسیم دعوت، جو 1903 میں شائع ہوئی. اور یہ جو کتاب لکھی گئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دراصل آریوں کے لیے لکھی تھی، جو ہندوؤں کا ایک بڑا فرقہ ہے. جی نام اس کا نسیم دعوت ہے، آریوں کے لیے یہ رحمت ہے. جی ترنم پیش کریں. آریوں کے لیے یہ رحمت ہے، آریوں کے لیے یہ رحمت ہے، نام اس کا نسیم دعوت ہے. جی ترنم آپ نے پیش کیا. دوسرا مصرع آپ نے پہلے پڑھا ہے اور پہلا مصرع آپ نے بعد میں پڑھا ہے. یہ آپ کی غلطی ہے، اور اب ہم اس کو ماڈریٹر صاحب کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ کتنے نمبر آپ کے اس میں سے کاٹتے ہیں. ہاں جی ناظرین، دوسرا سوال ہم پوچھ رہے ہیں طاہر گروپ سے. جی طاہر گروپ. جب دل صافی میں اترا عکس روئے یار کا. جی درست ہے جی. پہلا مصرع ہے جب دل صافی میں اترا عکس روئے یار کا. دوسرا مصرع یہ کس کا کلام ہے؟ پہلے یہ بتا دیں یہ کس کا کلام ہے، ممکن آپ کے لیے آسانی ہو جائے شعر مکمل کرنے کے لیے. حضرت سیدہ نواب مبارکہ حضرت بیگم صاحبہ. سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، اور کتاب در عدن. در عدن. 10 نمبر آپ کو مل گئے ہیں، اور 2 جز جو ہیں وہ ابھی بقایا ہیں. آپ نے شعر مکمل بھی کرنا ہے اور اس کا ترنم بھی پیش کرنا ہے. جی وقت آپ کے پاس محدود ہے. جب دل صافی میں اترا عکس روئے یار کا. وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے. دوسرا مصرع ہے بن گیا وہ بحر عالم آئینہ ابصار کا. ٹھیک ہے جی، اور آپ کو اس طرح 10 نمبر آپ کو ملے ہیں. جی اب ہم دوسرے گروپ کی طرف ناظرین چل رہے ہیں، فاروق گروپ. جی ہبت الرحیم اور نوید احمد ناصر. جی پرچی کھولیں جی.
جی پرچی کھولیں جی. میں تمہیں جانے نہ دوں گا کیا محبت جائے گی یوں. جی درست ہے جی. ہاں جی شعر مکمل کریں. یہ شعر میں نہیں آتا، یہ کلام محمود سے جی ہے کلام محمود میں سے ہے. شعر نہیں مکمل کر سکتے اور آپ. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ تعالیٰ کی عنہ کا کتاب ہے. کلام ہے. درست ہے. 10 نمبر آپ کو مل گئے ہیں اور شعر آپ مکمل نہیں کر پائے. جی اور کون جی آپ میں سے کون توا آزمائی کرے گا؟ کیا محبت جائے گی یوں، کیا پڑا رہوں گا میں خوں، یاد کر کے چشمے میں گوں، میں تمہیں جانے نہ جی دوں گا. بالکل درست ہے. ترنم ہے آپ کے پاس؟ نہیں. ترنم نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. شعر مکمل ہو گیا ہے لیکن آپ کو 10 نمبر اس کے میں دیتا ہوں. 2 جز آپ نے اس کے درست بتائے ہیں. جی فاروق گروپ آپ سے دوسرا سوال ہے دوسرے گروپ کا. پرچی آپ نے کھولنی ہے. پہلا مصرع اس پہ لکھا ہوگا وہ بتائیں کون سا ہے. میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا جی کرے، درست ہے. وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا جی کرے. بالکل درست ہے. کس کا کلام ہے جی؟ یہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام ہے رحمۃ اور اللہ علیہ. کتاب کا نام کلام طاہر. کلام طاہر. جی درست ہے. 15 نمبر آپ کے ہو چکے ہیں. ترنم آپ نے پیش کرنا ہے. میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے، وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا کرے. جی ہبا کے پاس بھی ترنم ہے اس کا. ہاں جی اس کے علاوہ کوئی ترنم؟ میرے درد کی جو دوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے، وہ جو بے پناہ اداس ہو مگر ہجر کا نہ گلا کرے. میرے درد کی جو دوا کرے. جی بہت اچھا ترنم ہے لیکن نمبر آپ کو 20 ہی ملیں گے. 25 نمبر نہیں آپ کو ملیں گے. آپ کے 20 نمبر ہوئے. یہ آپ نے بالکل درست جواب دیے ہیں سارے. ناظرین اب ہم چلتے ہیں اگلے گروپ کی طرف اور گروپ کا نام ہے ناصر گروپ. جی محمد عتیق منگلا اور حافظ سجیل احمد. جی حافظ صاحب پرچی کھولیں جی. جی کون سا مصرع آپ کے حصے میں آیا ہے؟ میں تو کمزور تھا اس واسطے آیا نہ میں تو گیا. کمزور تھا اس واسطے آیا نہ گیا. جی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے. جی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کلام محمود سے. کلام محمود میں سے درست. شعر نہیں مکمل ہوتا. شعر مکمل نہیں کر سکتے. آپ تو بیت بازی میں بھی حصہ لیتے ہیں. جو بیت بازی میں حصہ لیتا ہے اس کے لیے تو آسان ہونا چاہیے. جی شعر بھی مکمل نہیں کیا اور پھر ترنم بھی نہیں. 10 نمبر آپ کو مل گئے ہیں. اور کوئی دوسری ٹیم؟ جی طاہر گروپ یا فاروق گروپ میں سے. ہاں جی ادھر آتے ہیں جی حاضرین کی طرف ہم. جی آپ میں سے کوئی شعر مکمل کر سکتا ہے؟ نہیں جی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال مشکل تھا. میں شعر مکمل کر دیتا ہوں. میں تو کمزور تھا اس واسطے آیا نہ گیا، کس طرح مانوں کہ تم سے بھی بلایا نہ گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی دوسری پرچی کھولیں. جی اس میں کیا ہے جی؟ یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار. جی دورہ سمین میں سے. در سمین میں سے. آپ بتا رہے ہیں میں نہیں بتا رہا. یہ
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام۔ جی یہ درست نہیں ہے، یہ نہ درسمین میں سے ہے اور نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے، یہ کلام محمود میں سے ہے اور حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے۔ 10 نمبر آپ کے کٹ چکے ہیں، شعر آپ مکمل کریں تو آپ کو 5 نمبر مل جائیں گے، اور اگر ترنم پیش کریں گے تو آپ کو 5 مزید مل جائیں گے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ اور دوسرا مصرع ہے، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر اب ہم چلتے ہیں ماڈریٹر صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب تک کا نتیجہ کیا رہا۔ ہمارے دوسرے راؤنڈ میں طاہر گروپ نے حاصل کیے ہیں 26 نمبر، فروغ گروپ نے حاصل کیے ہیں 29 نمبر اور ناصر گروپ نے حاصل کیے ہیں 15 نمبر۔ اس لحاظ سے اب تک کے ونر طاہر گروپ ہیں۔ جی جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری راؤنڈ کی طرف۔ اس راؤنڈ میں ہم تینوں گروپ سے ایک ایک سوال پوچھیں گے، اور وہ سوال جو ہے وہ ایک سوال اور ایک پہیلی کے نام پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے، آپ کے صحابہ میں سے، یا کسی واقعے کو ہم سامنے رکھیں گے۔ چند ہنٹس جو ہیں وہ گروپ کے سامنے رکھیں گے اور ان ہنٹس کو ملا کر انہوں نے اس کا جواب مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اب ہم طاہر گروپ کی طرف آتے ہیں۔ رضی اللہ باجوہ، جی رضی اللہ تیار ہیں؟ جی۔ یہ آپ نے جو شرٹ پہنی ہے STY 318، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے ہی ہے، میں نے سمجھا شاید کوئی مطلب ہے اس کا۔ یہ ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا، وہ سردار بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وہ ایمان لائے تو وہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کی تھی، اور آپ کی ایک خادمہ جو تھی وہ گئیں اور جا کے کہنے لگیں کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ فلاں شخص نے یہ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک جنگ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ بتا سکتے ہیں شخصیت کا نام؟ جی حضرت حمزہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے گروپ کی طرف، فاروق گروپ۔ جی ہبا تیار ہیں؟ آپ کے ساتھی نوید بھی تیار؟ جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری چند سال تھے۔ اصحاب صفہ میں وہ تھے۔ اصحاب صفہ سے مراد مسجد نبوی میں جو ایک تھڑا بنایا گیا تھا اس کے اوپر جو صحابہ رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا گیا ہے، وہ ان میں شامل ہیں۔ اور ان کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ ان سے مروی ہیں۔ جی نام بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نام تھا یا کنیت تھی؟ یہ کنیت ابو ہریرہ کنیت تھی، اور نام کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اتنے معروف ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کا نام ہی حضرت ابو ہریرہ ہی سمجھتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ناظرین آخری راؤنڈ ہمارا جاری ہے، اور اب ہم آخری گروپ کی طرف چلتے ہیں، ناصر گروپ، محمد عتیق منگلہ اور حافظ سجیل احمد۔ جی تیار ہیں جی عتیق؟ ایک جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، تو گویا وہ جنگ نہیں بلکہ غزوہ کہلائی، ٹھیک ہے؟ جس میں شرکت کرتے تھے آپ خود اس کو غزوہ کہا جاتا تھا، اور جس میں آپ شرکت نہیں کرتے تھے اس کو سریہ کہا جاتا تھا۔ اس غزوے میں آپ کے ایک صحابی جو فارسی الاصل تھے انہوں نے ایک مشورہ دیا، اور ان کے اس مشورے پہ عمل کیا گیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں ہی
وہ جنگ جو ہے اس میں ایک وہ مرکزی نقطہ کہلایا اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف ان کے مد مقابل مدینہ کے ارد گرد کے کافی قبائل جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے. آپ نے اس غزوے کا نام بتانا ہے, اس جنگ کا نام بتانا ہے. جی مشورہ کر سکتے ہیں آپ. غزوہ خندق. غزوہ خندق. خندق بالکل درست ہے جی, غزوہ خندق. اور جن صحابی نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان فارسی. حضرت سلیمان نہیں, حضرت سلمان فارسی. سلیمان اور نام ہے اور سلمان اور ہے. ان کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن حکیم میں جن انبیاء کا ذکر ہے, آپ تو حافظ ہیں, آپ کو پتہ ہوگا ایک نبی ہیں جن کا نام سلیمان بھی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے جی, غزوہ خندق اس کا جواب ہے. ناظرین اس جواب کے ساتھ ہی ہمارے تینوں راؤنڈز جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. اب ہم اختتام پر ماڈریٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا رہا. ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام پر رزلٹ کچھ یوں رہا. طاہر گروپ نے حاصل کیے 72 نمبر, فروغ گروپ نے حاصل کیے 53 نمبر اور ناصر گروپ نے حاصل کیے ہیں 40 نمبر. اس ترتیب سے آج کی ہماری فاتح ٹیم طاہر گروپ ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارے آج کے پروگرام کی فاتح ٹیم جو ہے وہ طاہر گروپ بنتی ہے. ان تینوں گروپس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اگلے 5ویں پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. ہم سب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے. نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا